آئے گا وہ پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو سب فرقے جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید سے ہی استنباط کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اب پاکستان میں تو اتنا اختلاف ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ آ کے وہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں، خودکشی و حملے بھی کرتے ہیں، نمازیوں کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے مار دیتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے فرقوں میں، لیکن سارے ماننے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور قرآن مجید کے ہیں۔ تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فرقہ جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ ہے نا، اس فرقے کو چھوڑ کر جو دوسرے فرقے بنائیں گے نا، وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کون سا فرقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا، آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے اسی طریق سے جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں سے وعدہ دیا تھا، اور ان سے پہلوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان میں جو انبیاء آئے وہ ان کے خلیفے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے دین کے مجددین تھے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ان میں تو نبی آ رہے تھے، لیکن یہاں پہ چونکہ خاتم النبیین ان کو کہہ دیا گیا، اس لیے ان کو خلفاء کا نام دیا گیا۔ تو یہ جو خلیفے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی کی تشریح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مجددین میں کی ہے کہ ان اللہ یبعث لہذ کل امت راس کل میۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص مبعوث ہوگا ہر صدی کے سر پر جو دین کی تجدید کرے گا۔ تو یہ جو دین کی تجدید کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صدی کے سر پر الہام پا کر مبعوث ہوگا، یہ ہے وہ جو خدا اور اس کے رسول کا فرقہ ہے، اور ہر صدی کے سر پر یہ ایک نیا امام آ جائے گا، اور جو اس کو ماننے والے ہوں گے وہ طیبین میں شامل ہو جائیں گے، جو اس کا انکار کریں گے وہ خبیثین میں شامل ہوں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اس وجہ سے کہ قرآن مجید بھی قیامت تک آخری شرعی کتاب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک ہے۔ تو یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا آیت استخلاف کے مطابق قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہ لا تفرقوا سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرقہ کو چھوڑ کر کوئی اور فرقہ نہ بناؤ، اگر بناؤ گے تو ظاہر ہے جہنمی ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، سورہ اعراف کی آیت 180 میں۔ تو یہ میرا یہ سمجھ ہے اس آیت کے متعلق اور اس حدیث کے متعلق۔ جی اب آپ اپنا موقع بیان کریں۔ جی فیصل بھائی، ابھی یعنی کہ آپ پوائنٹ رکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے اصلاح بھی کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں پلیز۔ فیصل بھائی مائک اوپن کریں۔ جی جی عباس بھائی، مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے قرآن کی مزید توہین کروانے کا اور قرآن کے اوپر مزید جھوٹ سننے کا۔ میں تو چپ کر گیا تھا جب ایک بندے کی روش ہے کہ قرآن پہ جھوٹ بول رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ کیا کلام کروں گا؟ آپ کریں کلام۔ نہیں، آپ دیکھیں اس چیز سے آپ میں بھی مستفید ہوں گا جب آپ بولیں گے۔ میں اس چیز سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لازمی اس پہ بات کریں، اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ میں بھی ایسی گفتگو شروع کر سکتا ہوں کہ میں نے جی آپ لوگ چونکہ قرآن پہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، تو اس سے تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کسی سے۔ ہر فرقہ دوسرے کو کہے گا جی تم تو جہنمی ہو، میں نے تم سے بات نہیں کرنی۔ اگر فیصل بھائی نہیں بات کرنا چاہتے اس موضوع پہ، پھر یہ موضوع نہ کریں۔ کیوں فیصل بھائی؟ ہیلو، السلام علیکم تمام دوست، کیا حال چال ہے؟ جی وعلیکم السلام شانی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی چوہان صاحب کی حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ جی راضی ہو؟ شکریہ، بہت 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 ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل ہے۔ اے منڈے آندے نے علم وغیرہ لین نالج، انہاں نوں دسو کہ اے جڑے مرزائی نے نا، مرزا صاحب نوں تو مندے نے لیکن مرزا صاحب دی گلاں نوں نہیں مانتے۔ صحیح گل ہے، ماشاءاللہ حوالے بھی رکھ دیو، ہر ریفرنس نال گل کر دیو، تہاڈے سامنے الحمدللہ کوئی مرزائی ٹکدا نہیں۔ السلام علیکم۔ میں دیکھے گالاں کڈدے نے کہ انہاں نوں دسو مرزا صاحب نے دسیا سی کہ مسیح دے خلیفے نہیں ہون گے، تے خلیفے بنا کے تے گدیاں بنا کے چل رہے ہیں، ایسے تو ذرا روشنی پاؤ۔
ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਨਾ, ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਰ ਪਲੀਜ਼ ਲਓ ਮਾਈਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जी। शानी भाई वो मैं बता देता हूँ इसके मुतालिक कि जैसे मैंने बताया कि आयत इस्तखलाफ में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़लीफ़ों का वादा दिया है, और मिर्ज़ाइयों को मैं कहता हूँ कि चले जो दूसरे मुसलमान लोग हैं उनका इसके मुतालिक जो भी फ़हम हो उससे कता नज़र अस्सलाम जो वालेकुम। तुम जी चौहान अस्सलाम। साहब चौहान साहब जरा एक मिनट मैं एक जी गल जी करनी है। अहमद अली भाई ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਤਾਇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਰਫੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਰੁਕ ਬਿਲकुल ਜਾਓ, ठीक गल ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰ ਕਿ ਵਾਰ ਸਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੈ। ਚਲਾਓ, ਵਾਰ ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮਰਜ਼ਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ। ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਨਾ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਸਜ਼ਾ ਗਿਆ ਕਰਾ। ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ अच्छा ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ मेरी ਜੋ गल ਕੀਤਾ। सुनो ਉਹਨਾਂ शानी ਦੀ भाई। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ नहीं ਕਰਨੀ मेरा ਠੀਕ ख्याल ਹੈ, है वो ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ खादिम ਗੱਲ ਗੱਲ सुनी ਕਰਨੀ कसूर है। है ना, साहब गल इसलिए सुनी चले है। गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी कादियानी में हाँ गल जी वो करनी है, इसलिए चले जब गए हैं कि चौहान साहब उनको ने दसे बताया कि गया इतने था कि हम कादियानी कोई मिर्जाई नहीं कोई है। नहीं, तो वो चले गए हैं। फिर कहते थे मैंने मिर्जाइयों से बात करनी है। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ओए किदा शोर आ रहा है? अच्छा मैं हादमे रसूल साहब ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, और फर्स्ट ऑफ ऑल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ तो प्लीज़। अपना फैसल भाई उससे बात करनी है, वो नीचे से हिलाया हुआ है, क्या टाइम उसने यही बताया था। फैसल भाई जरा माइक तो ओपन करें, वो जो आपको उसने टाइम बताया था। फैसल भाई को ना पूछें, वो एक कादियानी से टाइम बताया था इनको, तो वो उनसे बात करनी थी, पता नहीं क्या टाइम, सुहेल शायद उनका नासर यही से बात फारग होने का टाइम है। सुहेल नासर भी हाँ कर उन्होंने रहे बताया था ना कि ये टाइम मैं फारग होता हूँ, तो फिर फैसल भाई को बताया था उन्होंने, यार फैसल शायद भाई 1 पता बजे। नहीं गल ही नहीं कर रहे, पता नहीं की होया ने, बिजी ने शायद। हादमे रसूल साहब सर हो प्लीज़ ज़रा सकता उत्ते है। आओ, ज़रा प्लीज़ उत्ते आओ तो माजरत ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं आ रहे, पता नहीं किधर गए ने। हादमे रसूल साहब प्लीज़ उत्ते आओ, ज़रा इस्लाम दुआ करिए। मैं फर्स्ट टाइम तुहानू सुना उत्ते आओ। फैसल भाई जी चौहान साहब तुसी शुरू करो गलबात, फिर आंदे ने तो फिर गलबात शुरू होगी। जी जी मैं तुसी ये अपना कह रहा दसो। था कि वो जो हमारा इख्तलाफ है ये जमात अहमदिया जो ये खिलाफत ग्रुप है इससे ये है कि हम कहते हैं कि देखिए आयत इस्तखलाफ का जो भी तर्जमा या मफहूम समझते हैं ये दूसरे जो मुसलमान भाई हैं, लेकिन जो आप लोग हैं आप तो मिर्ज़ा साहब को मानते हैं ना, तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि आयत इस्तखलाफ में अल्लाह ताला ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफों का वादा दिया है। तो इसका मतलब है कि
آیت استخلاف کے مطابق وہ خلیفے آئیں گے جو اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونے کا دعوے دار ہوں گے۔ اور مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میں آیت استخلاف کے مطابق خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے مجددین کی صورت میں۔ لیکن جماعت احمدیہ والے کہتے ہیں کہ ہماری خلافت آیت استخلاف کے مطابق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم مسیح کے خلیفے ہیں۔ تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ مسیح کے خلیفے ہیں تو ضرور آیت استخلاف کوئی اور ہوگی قرآن مجید میں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے۔ تو اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ آیت استخلاف کے مطابق ہیں تو پھر آپ کو وہ آیت بھی پروڈیوس کرنی پڑے گی جو قرآن مجید میں جس میں مسیح کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، کیونکہ جو آیت استخلاف سورہ نور کی آیت 56 ہے اس میں تو بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے۔ تو آپ اس کو کوٹ کر کے اور کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے خلیفے ہیں، تو یہ بہت بڑا تضاد ہے، اور اس تضاد کا وہ جواب دے نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس جواب ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مرزا خاندان کی یہ گدی ہے یہ تو مرزا صاحب نے قائم ہی نہیں کی، یہ تو مرزا محمود صاحب نے 1956 میں قائم کی جب ان کے اوپر حملہ ہوا، ان کی شارک کٹ گئی اور ان کو لگا کہ اب میرا شاید آخری وقت ہے، تو انہوں نے اس گدی خاندان کی گدی کو اپنے خاندان میں مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا، اور ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے نہ اس پر قبضہ کر لیں، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر مجلس شورا جو انتخاب کرتی تھی وہ والا طریقہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، اور یہ کہا کہ بھئی اب ہم نئی کمیٹی بنائیں گے جو ان کے اپنے خاندان والوں کی اور ان کے تنخواہ داروں کی ہوگی، اور ہم پوپ کی طرز پر دھوئیں کے بغیر پھر ہم ایک خلافت بنائیں گے جو جس میں ہم کہہ دیں گے کہ بھی چند لوگ خلیفہ منتخب کریں گے اور ہم کہیں گے خدا نے خلیفہ منتخب کر دیا۔ تو یہ جماعت احمدیہ کی خلافت جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ پوپ کی طرز کی خلافت ہے، تو ان کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے نہیں چاہیے، ان کو تو انہوں نے خلافت ہی عیسائیوں کی طرز کی بنائی ہے، تو یہ عیسائیوں کا فرقہ تو ہو سکتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کا یہ فرقہ نہیں ہو سکتے۔ جی جی شانی بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی جی چوہان صاحب میں آ گیا، میں تھوڑا دور تھا مائک کے۔ ہاں جی میں آ گیا، میں آپ کی بات سن رہا تھا۔ جی جی وہ صحیح بات ہے، اگر مرزا صاحب خود خلیفہ ہیں تو آگے پھر خلیفے کی کیسے خلیفہ چل رہے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح، انہوں نے خود کہا میں 13واں خلیفہ ہوں۔ ہاں جی انہوں نے خود کہا ہے میں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں۔ تو پھر یہ آگے مسیح کے خلیفے بنا کے اپنی گدی اور اپنی پیری فقیری چلا رہے ہاں ہیں۔ اور تو مرزا میرے صاحب خیال کی چل کے تعلیم کو یہ اسی لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اگر مانے تو ان کی اپنی خلافت کی گدی پھر جاتی ہے ہاتھ سے۔ اچھا پہلی گدی بھی پھر اس وجہ سے جانے دی کیونکہ اس وقت بیٹا چھوٹا تھا، جیسے ڈر ہاں پڑا جی کہ نور الدین کے آگے بیٹے نہ چل پڑے تو اپنے بیٹے پھر بعد ہاں میں جی آگے انٹر ہو گئے، نہیں پھر وہی حکیم نور خاندان الدین در صاحب کا یہ معاملہ تھا کہ ایک تو یہ کہ ان کا انتخاب اسی طرح ہوا تھا جیسے مرزا صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ جیسے ہونا چاہیے، اور دوسرے ہے کہ وہ انجمن احمدیہ کے صدر تھے اس وقت، اور مرزا محمود صاحب کی عمر اس وقت 19 سال تھی، تو اس وجہ سے وہ اس وقت ان کے خلاف وہ کھڑے نہیں تھے ہو سکتے، تو وہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کو وہ ایک طرح کی بناتے ہیں، دلیل بھی بناتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ پہلا خلیفہ تو ہمارے خاندان سے تو نہیں تھا، بھئی وہ ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ آپ کا اپنا پلوان ابھی چھوٹی عمر کا تھا، تو جب بھی اس کو موقع ملا ساتھ ہی اس نے پھر قبضہ کر لیا اس خلافت پہ اور انجمن توڑ دی، کیونکہ انجمن کے پاس سارا فائنانس تھا، تو مرزا محمود صاحب چاہتے تھے کہ جو خلیفہ ہے وہ اسی کے پاس سارا فائنانس بھی ہو، ظاہر ہے عیاشی تو پھر ویسے ہی چلتی ہے نا، تو اس وجہ سے وہ انجمن ان کو ایک آنکھ نہیں تھی پاتی، اس لیے انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ انجمن کو توڑ دیا۔ ٹرو ٹرو ایگری ایگری آپ کی بات سے صحیح کہہ رہے ہیں۔
جی یہ سعید احمد صاحب نے پوچھا ہے مجھ سے کہ آپ کا تعلق لوری گروپ سے ہے. نہیں جی، ہمارا تعلق لوری گروپ سے نہیں ہے. ہاں، جمبا گروپ سے. ہاں جی بالکل. کہ لوری گروپ والا بھی یہی مسئلہ ہے. لوری گروپ والوں نے اختلاف تو اس وقت کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے بھی مرزا صاحب کی تعلیم کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ کہتے تو ہیں کہ جی ہم مجددین کو مانتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ 15ویں صدی کا مجدد کون ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فی الحال ابھی مرزا صاحب کی مجددیت ہی چل رہی ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے مجدد کی. تو اس کا مطلب وہ بھی مجددین کا انکار کر چکے ہیں، کیونکہ مجدد کو مانیں گے تو ان کی بھی جماعت ساری جو ہے جاتی پڑے مطلب ختم ہو جائے گی ان کی. اس وجہ سے وہ بھی اپنی جماعت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور مرزا خاندان والے بھی اپنی گدی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے دونوں ہی اس تعلیم کا انکار کرتے ہیں. اچھا چوہان صاحب، لوگ اس وجہ سے میرا خیال، جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا تعلق نہیں ہے عالمگیر گروپ سے، تو لاہوری گروپ تھوڑا سا فیمس ہے، ان کے بعد میرا خیال دوسرا نمبر پہ آتا ہے، تو اس وجہ سے شاید نا لوگ آپ کو لاہوری گروپ کا سمجھتے ہیں. ہاں جی اور بالکل اچھا، بالکل. ہاں لاہوری گروپ جو ہے وہ مرزا صاحب کو مجدد اور مسیح موعود مانتا ہے، ہاں جی، نبی نہیں مانتا لیکن نا، نبی نہیں مانتا. نبی نہیں مانتا. حالانکہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کے حکم سے نبی اور رسول ہوں، تو لوری کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ نبی نہیں ہیں. بھئی ایک بندہ منہ سے کہہ رہا ہے تو آپ کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ مرزا صاحب نے اپنی وفات سے ایک دن پہلے اخبار عام دہلی کا جو تھا اس میں مضمون لکھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اگر میں اس بات سے انکار کروں نبوت سے تو میرا گناہ ہوگا. تو بھئی یہاں پھر گنجائش کہاں رہ گئی یہ لاہوری جماعت کی کہ جی نہیں وہ نبی نہیں ہے؟ جب میں نے ان سے کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کی ہے لاہوری گروپ سے، یہ جب میں ان کو حوالے دیتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں ان مرزا صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا. بھئی مطلب یہ نہیں تھا. جب آدمی صاف میں کہہ رہا ہوں کہ میں نبی اور رسول ہوں تو اس کا مطلب کچھ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہی بات ہے کہ جس نے نہیں ماننا اس کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا چوہان صاحب، آپ کو زبانی یاد ہے جہاں پہ مرزا صاحب نے خود کہا کہ جی میں 13واں محمدی خلافت کا 13واں خلیفہ ہوں، مجدد ہوں، ہاں تاکہ کسی مرزائی سے بات ہو تو بندہ ان کو حوالہ دے سکے. ہاں وہ آپ کو تحفہ زبانی بھی یاد ہے؟ گولڑویہ آپ بتائیں. کا ہے میرے خیال 128 صفحہ یا کیا ہے، اس میں لکھا ہے، مجھے اب ذہن میں یاد نہیں. میرے موبائل میں تو ہے لیکن میں یہاں سے جاؤں گا تو وہ ادھر سے نکل جاؤں گا. نہیں کافی ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ، مہربانی. کیونکہ یہ ساری باتیں نا انہوں نے جو آیت استخلاف کی تفسیر ہے نا، مرزا صاحب نے کوئی تفسیر تو نہیں لکھی ہوئی، لیکن ان کی مختلف کتابوں میں جو انہوں نے مختلف قرآنی آیات کے لحاظ سے جو تبصرہ کیا ہوا ہے وہ ساری ایک نا جماعت والوں نے جمع کی ہوئی ہے. تو جماعتی ویب سائٹ پہ وہ موجود ہے. یہ اگر آپ وہاں پہ ان کی تفسیر مسیح موعود اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو سورہ نور میں اگر آیت 56 کی آپ تفسیر دیکھیں گے اس میں یہ ساری باتیں بیان کی ہیں انہوں نے. تو وہ ان میں مختلف کتابوں کے حوالے ہیں لیکن وہ سارے اکٹھے ہیں، ایک ہی جگہ موجود ہیں. دنیا اسلام میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے ہی ماشاءاللہ اسلام میں اور دین اسلام کا اور قرآن شریف کا انہوں نے صحیح تراجم کیے ہیں اور اس پہ تبصرے بھی کیے ہیں، اور ان کی باتوں سے بھی لگتا ہے کہ انہیں بڑا علم ہے. ان میں سے کوئی ایک اٹھ کے یہ دعویٰ کر دے کہ میرے پہ نبوت نازل ہو گئی ہے تو کیا آپ سب مانیں گے؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ دعوت تو ظاہر ہے ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسا کہ مطلب صدی کے سر پر آنا، اور پھر یہ کہ اس کے متعلق کوئی پیش گوئی موجود ہے، اور پھر یہ کہ اس کا دعویٰ کیا ہے.
جیسے میثاق النبیین جو سورہ آل عمران میں ہے، اس کے متعلق بتایا گیا کہ جو آئے گا خدا کی طرف سے وہ جو پہلی گزر چکی ہیں صداقتیں ان کا بھی وہ اقرار کرے گا. تو مثلا اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے، راجہ صاحب آپ کال پہ اوپر آپ بندے لے رہے ہیں یا کوئی اور لے رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا پہ لے رہا. میں ایک سوال کر رہا نہیں، دو ہی بندے ماڈریٹر ہیں، ایک تو راجہ صاحب میں، ایک سمان ہے، تو فیاض میں. اگر کوئی لے رہا ہے تو پھر ان سے بات بھی کریں. اگر یہ کوئی نیا آتا ہے نہیں کوئی پتا تو شانی بھائی آپ پوچھ لیں اگر 1 منٹ کون ہے، پھر بندہ بات کرواتا ہے. شانی بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے علی بھائی، آپ کو نیا بندہ آتا ہے نا تو میں وہ تعارف پھر دے دوں گا. پتہ نہیں نہ یہ ہوتا تو نئے بندے کا، اگر کوئی آ جائے تو پھر بات کروائے یا پھر اٹھائے نا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ زاہد بھائی سے تو اس وجہ سے بات کی، یہ تو اپنے ہی بندے ہیں نا. میں کہ انہوں نے جب بات کر لی خود ہی مائک. زید بھائی کا تو پتہ ہے نا. سب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہاں بالکل اس کا غور کرنا چاہیے کہ اس کا کیا دعویٰ ہے، اس کی کیا دلیل ہے. سے آپ پھر کیا کیا چیک کریں گے؟ کون سی چیز ان کی چیک کریں گے کہ اس بندے کا دعویٰ درست ہے؟ نہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ اس کا دعویٰ کیا ہے. مثلا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب میں نبی ہوں، تو وہ مطلب کیا کرنے آیا ہے. یہ نبی کا تو کوئی کام ہوتا ہے نا کہ کوئی وہ ہدایت. یہ مرزا صاحب کیا کرنے آئے تھے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. مرزا جی صاحب جو تھے وہ مجدد تھے، اور انہوں نے دین کی تجدید یہ کی کہ جو غلط عقائد مسلمانوں میں رائج تھے نا، اس کی انہوں نے نشاندہی کی. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جیسے نبوت کے متعلق لوگوں کا یہ تصور تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو وہی الہام نہیں ہو سکتا. تو مرزا صاحب نے یہ بات قرآن مجید سے ثابت کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کلام کرنا. تو جیسے تمام اس کی صفات اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی معطل نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ صفت کلام بھی معطل نہیں ہو سکتی. اور اس کے ثبوت میں مرزا صاحب نے اپنے الہام پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بارش کی طرح وحی کرتا ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ جی اب خدا تعالیٰ نہیں بولے گا، کسی سے کلام نہیں کرے گا، یہ غلط بات ہے. یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ گستاخی ہے. دوسری یہ بات عقیدہ تھا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسولاً الی بنی اسرائیل کہا ہے قرآن مجید میں، وہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا اور انہوں نے واپس آنا ہے. تو مرزا صاحب نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اور جیسے تمام دوسرے انبیاء وفات پا چکے ہیں، وہ بھی اپنے وقت پہ وفات پا گئے. اور وہ شخص جس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح ابن مریم تم میں نازل ہوگا، اس سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو امامکم منکم، وہ امام ہوگا جو تمہیں میں سے ہوگا، یعنی امت محمدیہ میں سے ہوگا. لیکن اس کا نام ابن مریم اس لیے رکھا گیا کہ اس کی صفات اس کو وہی دی جائیں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، تو اس لحاظ سے اس کا یہ نام رکھا گیا. تو یہ بھی ایک عقیدہ تھا جو غلط لوگوں میں رائج تھا، اس کو انہوں نے بتایا. پھر جہاد کے متعلق مثلا یہ تصور تھا کہ بھی ہر کوئی شخص اٹھ کے کہہ دیتا تھا کہ جی کوئی بھی لڑائی اس نے لڑنی ہے، چاہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہو یا ملکی مفادات کے لیے، تو اس کو وہ جہاد کر دیتے تھے. تو مرزا صاحب نے یہ آ کے بتایا کہ دین کی خاطر لڑائیوں کا اب اختتام ہے. اب ہم اس طرح کے دور میں رہ رہے ہیں جب اسلام پہ حملہ قلم سے ہو رہا ہے، کتابوں سے ہو رہا ہے، تحریرات سے ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کا جواب بھی اسی طرح دینا ہے. اب تلوار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ تلوار سے کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے تلوار سے جواب دیا. لیکن اس وقت ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ حملہ دین کے اوپر باتوں سے کیا جاتا ہے، دلائل سے کیا جاتا ہے، کتابوں کے لکھنے سے کیا جاتا ہے.
تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ ہم نے دلائل سے جواب دینا ہے اور قرآن اسلام کا دفاع کرنا ہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو انہوں نے بتائیں. اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں، لیکن یہ عقائد تھے جو غلط عقائد تھے اور جن کو اسلامی عقائد سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ انہوں نے بتایا اور انہوں نے اس کی چوہان صاحب ذرا مجھے 2 منٹ چاہیے. حیدر بھائی ٹائم ہے آپ کے پاس؟ جی جی میں تھوڑا مصروف تھا، میں تھوڑی دیر تک آ جانا. میں کہ ذرا بیٹھے ہوتے دھیان رکھیو کہ آیا کہ نہ گیا کوئی چکر ہے. ٹھیک ہے، بھاویں میوٹ کرو. اوکے، میں ویخنا جنہ میں کر سکنا. ٹھیک ہے، اوکے. جی. سعید صاحب نیچے لکھ رہے ہیں کہ نیٹ ورک، میں نیٹ سے جمبا صاحب کے بارے میں مزید جان لوں تو پھر بات کروں گا. ہاں جی بالکل، آپ ویلکم ہیں. جب آپ مزید معلومات آپ کے پاس ہوں اور کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور. یہ اپنے ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب آئے ہیں. کی کرے اتھے آدمی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آج تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ آپ کی آواز بہت کم آ اب آ رہی ہے میری آواز ٹھیک؟ جی آ رہی. آ رہی ہے. ہاں جی. محمد علی بھائی آج تو طارق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور راجہ صاحب بھی ہیں. یار محمد علی بھائی سے کہے پیچھے گولیاں نہ چلائے. بڑی زور کی آواز آتی ہے ان کی. جی السلام میں علیکم نے ڈاکٹر تھوڑا صاحب، کیا سا حال چال ہے؟ سنا خیریت طارق سے؟ صاحب بات کر رہے تھے، آپ نے بات ختم کر دی طارق صاحب. ہاں جی، میں ان سے مسعود صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا انہوں نے تجدید کی، وہ میں نے بتائی ہے مرزا صاحب نے کیا تجدید کی. میرا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے طارق صاحب، جی یہ جی جو کلیم آپ نے کیے ہیں، جی. یہ کلیم تو عام سے کلیم ہے، یہ تو کئی لوگوں نے کیے ہیں. تو ہم سب کو کیا نبی مان لیں یا مجدد جو بھی آپ کہتے ہیں مان لیں؟ نہیں دیکھیں نا، جو بھی کوئی شخص آئے گا وہ پہلے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا کی طرف سے معمور ہوں. وہ صرف کلیم کرنے کی بات نہیں ہے. اور یہ کہ یہ والے کلیم اور کس کون سے لوگوں نے کیے ہیں. میں خدا کی طرف سے معمور ہوں، ہاں جی اس جملے کا مطلب ہی کلیم کرنا ہے. ہاں جی ہاں. تو اس یہ کا کلیم اگر کسی اور نے کیا ہے کلیم کہ انگلش کا لفظ ہے، معمور اردو کا Yeah. لفظ ہے. ہاں جی. تو کسی نے تو اور پھر کلیم کیا یہ. You need to pray, I'll leave, don't worry. You gonna pray? No, not yet. Yeah. When you wanna pray, let me know, I'll just get out. No, not yet, not yet. We'll do it later. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے یار؟ ہاں جی آ رہی ہے آپ کی بات. میں شاہ جی صرف تھوڑی دیر مجھے چاہیے تھی، میں آیا تھا ادھر سائڈ کے اوپر، نکڑ کے اچھا اوپر. یہ تو فیصل بھائی ہیں. جی آپ نے آج واعتصموا بحبل اللہ جمیعا لگایا ہوا ہے. جی جی، وہ بڑا مزیدار یہاں پر ابھی کام ہوا ہے. ابھی آپ کو ذرا بتاتے ہیں شاہ صاحب، آپ ابھی تشریف لائے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھی یہاں پر جھوٹ بولے گئے ہیں اور بولے بھی آپ کے دوستوں کی طرف سے گئے ہیں، یہ بھی آپ کو میرے بتا دیں. دوستوں کی طرف سے؟ جی جی جی. میرے تو سارے ڈیزائن دے دوست نے جی، ہر کوئی میرا دوست ہے. ہاں بس ٹھیک ہے، کچھ ہر قسم کے دوست ہوتے ہیں نا. اچھا وہ کدھر گئے نجف بھائی؟ نجف بھائی سے میرا مخاطب ہوں. ایک تو یار وہ بلایا تھا میں نے، ہمارے دوست تھے، میں بھی کام پر تھا، میں بات نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہے. وہ وہاں پر موجود تھے اپنے خادم رسول بھائی، ان کو میں نے اوپر بلایا تھا، لیکن پھر وہ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ نیچے چلے گئے. وہ غصہ تو نہیں ہوئے، کوئی ناراض تو نہیں ہو گئے؟ مجھے پہلے یہ بتا دیں کی ہویا مسعود بھائی پا خادم نو. نہیں مجھے نہیں لگتا ناراض ہوئے ہوں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنی ٹرن سے آئی ہے، بس اتنی اچھا بات. اچھا، نہیں انہوں نے کہا تھا میری بات کرائیں، میں نے اسی لیے ان کو بلایا تھا. اچھا سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کی خوش آمدید، اور بڑی اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ بھی محفل میں تشریف لے آئے ہیں، تاکہ اگر کوئی مطلب کو اوپر نیچے ہو کو بات قرآن کی تو آپ ہمارے پاس حافظ قرآن بھی موجود ہیں. سب سے پہلے تو یہ آیت آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقو. ہاں جی. جی. اور سوال کیا گیا تھا شاہ صاحب کہ مرزا صاحب نے جماعت بنائی ہے یا فرقہ بنایا ہے؟ ان کا ٹھیک ہے. کہنا ہے کہ فرقہ بنایا ہے.
نہیں نہیں، وہ سن تو لیں آپ اور سن لینا. سوال کیا گیا تھا کہ مرزا صاحب نے جماعت بنائی ہے یا فرقہ بنایا ہے. اب اس سوال کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی مرزا صاحب نے یا جماعت بنائی ہے یا فرقہ بنایا ہے، لیکن اس کا جواب دیا گیا کہ فرقے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بناتا ہے. اور پھر قرآن کی ایک آیت بھی بغیر کوٹ کیے اس کا ترجمہ تروڑ مڑوڑ کے، وہ جو سورہ انفال کی آیت ہے نا، لَيَمَيْزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ طیب کو اور خبیث کو علیحدہ علیحدہ کر دے. اس آیت کا حوالہ دے کے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بہتان لگایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرقے بناتا ہے. مطلب سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ پیج لگایا ہوا تھا سامنے، میں نے روحانی خزائل کا جلد نمبر 15 کا صفحہ نمبر 575، جس کے اوپر مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جماعت بنائی ہے یا فرقہ بنایا ہے، اور اس کا نام بھی بتا رہے ہیں اس فرقے کا. سوال کیا گیا تھا مرزا صاحب نے جماعت بنائی ہے یا فرقہ بنایا ہے، اس کا جواب یہ کہہ کے دیا گیا کہ فرقے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بناتا ہے. ان کو روکا گیا اور سمجھایا گیا. یہ بالکل بہتان ہے. اور میں نے احتجاج کیا، اجازت دینا تو میں ان کے میں لیے شاہ جی آپ بھی بات کیجیے گا، میں اسپیشلی اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے صرف 2 منٹ نہیں آپ کے وہ درمیان میں رہ جائے گی. یہ ایک چھوٹی چلیں آپ سی کر لیں. حدیث ہے، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ ہے ترمذی کی حدیث نمبر 2950. سند صحیح ہے کہ جس نے قرآن کے بارے میں بغیر علم کے بات کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. ہاں جی جی جزاک. اب جاری. ایک تو آپ کے سامنے بڑی واضح آیت موجود تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا. جو وہ والی آیت ہے وہ آپ کو یاد ہوگی اگر پوری ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر فرقے بنائے ہیں، اے نبی آپ کا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور متعدد مقامات کے اوپر اس چیز سے ہمیں روکا ہے کہ ہم آپس میں فرقے بنائیں. لیکن اب کوئی ایسے بھی بدبخت ہیں جن کے بزرگ، جن کے بڑے دھڑکے کے ساتھ فرقے بنا بیٹھے ہیں، اور اپنی جماعت کا نام انہوں نے فرقہ رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ بدبخت لوگ اس حقیقت کا اقرار کریں کہ ہمارے بڑوں سے، ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اپنی جماعت کو فرقہ کہہ کے متعارف کرایا. انہوں نے اللہ کی طرف بہتان لگا دیا. اور وہ آیت سورہ انفال کی جو میں آج پڑھ رہا تھا، آیت نمبر 37، چیپٹر 8 آیت 37، اگر آپ وہ نکال سکتے ہیں شاہ صاحب. لیمیز الخبیث من الطیب، یہاں پر فرقے کا لفظ ہی نہیں ہے. اور اس آیت کا حوالہ دے کے نعوذ باللہ اللہ کی طرف بہتان لگایا ہوا کہ فرقے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بناتا ہے. اور میں نے اس کے اوپر احتجاج کیا کہ آپ اللہ کی طرف بہتان نہ باندھیں، اللہ کی آپ طرف سورہ جھوٹ نہ انفال بولیں. کی بات کر رہے تھے. جی سورہ انفال کی آیت 37. اچھا، سورہ یسألونک عن الانفال قل اچھا 37 یہ تو شروع میں آ گیا نا. 37 لیمیز اللہ الخبیث من الطیب کر کے آیت شروع بالکل ہوتی ٹھیک ہے. ہو گیا جی. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث یہ مجھے بعضہ بتائیں شاہ صاحب، علی یہ بعض. اس آیت میں اللہ نے کہیں پر فرقہ بنایا نعوذ باللہ؟ نہ کوئی ذکر ہی کوئی نہیں. اپنا میں آپ کی بات سن رہا تھا فیضی بھائی، وہ نجب بھائی نے آپ کو بولا تھا کہ آپ بول لیں، تو پھر شاید آپ مصروف ہو گئے تھے. جی میں مصروف بھی ہو گیا تھا، اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ قرآن کی کو مزید توہین یہاں پر کی جائے اور اللہ کے اوپر چلیں مزید ان کو آپ بتا دینا اگر کوئی اس طرح کا سسٹم ہے تو چلے گئے. وہ جمعہ صاحب یہاں بیٹھے ہوتے چلے گئے شاید. دوسری چوہان بھائی میری ایک کیا کہتے ہیں علی بھائی، یاری دوستی بڑھ گئی